عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کی کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ جو لوگ ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، جو لوگ ولی کو چھوڑ کر کہتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا، قبر میں سوٹے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ مصطفیٰ کا عشق اور مصطفیٰ کے اہل بیت سے عشق کرنا اور اہل بیت کی محبت ہم پر واجب ہے۔ اہل بیت سے محبت کرے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے محبت ہونی چاہیے، بزرگان دین سے محبت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہر وہ امتحان لیا، اور اللہ کے خلیل ہر امتحان میں ثابت قدم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل سے ایسا کوئی امتحان نہیں جو امتحان رب نے اپنے خلیل سے نہ لیا ہو۔ یقیناً یہ کون نہیں جانتا ہے اس پیار کے رشتے کی کہانی کو۔ قربانی کے دن آنے والے ہیں، یہ حج کسی کے ادائے نہیں تو اور کیا ہے، یہ قربانی کسی رشتے کی یاد نہیں دلاتا تو اور کیا ہے۔ یقیناً یہ قربانیاں، یہ حج، یہ طواف، یہ آب زمزم، یہ صفا مروہ، یہ سب کیا ہے، یہ کسی رشتے کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے صفا مروہ کی صحیح ماں اور بیٹے کے رشتے کی یاد دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ تو سبھی نے سنا ہوگا کہ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم کی یہ پہلی بیوی تھی۔ حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے دوسرا نکاح کیا تھا۔ حضرت سارہ کے کہنے پر آپ نے نکاح کیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، بیوی چاہے کسی کی بھی ہو سوتن برداشت نہیں کرتی۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو ان کے دل میں رشک جاگا اور کہنے لگی کہ ابراہیم کو اسماعیل اور ان کی امی اتنی پیاری ہو گئی۔ کہتی ہے کہ جاؤ اسماعیل اور ہاجرہ کو یہاں سے دور لے جاؤ اور ایسی جگہ چھوڑ کے آنا جہاں کوئی آبادی نہ ہو۔ حضرت اسماعیل جو 80 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، کوئی عام بیٹا نہیں، دعاؤں سے مانگ مانگ کے ملا ہو، چاند سے زیادہ حسین بیٹا، ایسا بیٹا۔ حضرت سارہ کہتی ہے کہ ہم نے کہہ کے آپ کا نکاح کروایا تھا، اب ہم ہی کہتے ہیں کہ جاؤ انہیں لے جاؤ اور چھوڑ کے آ جاؤ، ایسی جگہ چھوڑ کے آنا جہاں کوئی آبادی نہ ہو۔ جب اتنی بات حضرت سارہ نے کہی، اللہ کے خلیل نے یوں نگاہیں اٹھائی، تو رب نے فرمایا خلیل پریشان کیوں ہوتے ہو، صرف زبان سارہ کی نہیں، ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے، اب ہاجرہ کو بھی لو، اسماعیل کو بھی لو اور چلے جاؤ، چھوڑ دو یہ شہر۔ رب کا خلیل کہتا ہے مالک کدھر جانا ہے؟ رب نے براق دے دیا، کہا کہ ابراہیم اس میں اسماعیل کو بھی بٹھاؤ، ہاجرہ کو بھی سوار کرو، اور اس میں سوار ہو کر کے جہاں ٹھہر جائے گی، جس جگہ جا کر کے سواری ٹھہر جائے گی، وہ جگہ اسماعیل کا شہر بنا دیا جائے گا، وہ جگہ پہ ہاجرہ کا شہر بنا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فلسطین سے سفر شروع کیا حضرت ابراہیم نے، اور سفر کرتے کرتے وہاں جہاں پہنچے جہاں آج مکہ شریف آباد ہے، جہاں پر آج کعبہ شریف موجود ہے، سواری کرتے کرتے آپ وہاں جا پہنچے، آپ کی سواری وہاں ٹھہر گئی۔ ٹھہرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے سواری سے حضرت ہاجرہ کو اتارا، حضرت اسماعیل کو اتارا، اتارنے کے بعد جیسے واپس چلے نا، صفا مروہ کے بیچ میں وہ سواری رکی، دو پہاڑوں کے بیچ میں سواری ٹھہر گئی۔ ٹھہرنے کے بعد حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو اتار دیا۔ اتارنے کے بعد جب حضرت ابراہیم واپس لوٹے ہیں نا، جیسے واپس چلے ہیں تو بیوی ہاجرہ کہتی ہے
جنہوں نے فلسطین سے سفر شروع کیا تھا، کسی صابرہ بیوی تھی، کسی شاکرہ عورت تھی، سفر کرنے کے درمیان میں سفر کرتے کرتے کوئی جملہ تک نہیں کہا تھا، یہ بھی نہیں کہا اپنے سرتاج سے، اپنے شوہر سے، میرے سرتاج مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو، مجھے کدھر لے کر کے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، یہ جملہ تک نہیں کہا تھا۔ حضرت ابراہیم جسے واپس چلے نا، حضرت ہاجرہ کہتی کہ میں دوڑنے کے بعد اپنے سرتاج اپنے خلیل کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد کہنے لگی، میرے سرتاج زندگی کا کہا سنا معاف کیجیے گا، اگر زندگی میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں نے پوری زندگی آپ کی بیوی بن کے گزارا ہے، اگر زندگی میں مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو میرے سرتاج مجھے معاف کر دینا، مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، لیکن ایک بات مجھے بتائے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے پر چھوڑ کے جا رہے ہو۔ حضرت ہاجرہ جب یہ کہہ کر کے آپ کی زبان چپ ہوئی ہے، اللہ کے خلیل نے کہا، اے ہاجرہ، اے میری جوزہ، اے میری بیوی، میرے شریک حیات، میری دکھ سکھ کے ساتھی، مجھے یہ تو بتا، کیا زندگی میں ایسی بھی کوئی مثال دیکھی ہے جس باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال کے بعد اولاد عطا کیا ہو اور 80 سال کے بعد دعاؤں سے مانگنے کے بعد عطا کیا ہو، وہ بھی بیٹا چاند سے زیادہ حسین بیٹا ہو، اور وہ باپ جنگل بیابان میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جائے؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہے، میرے خلیل، اے میرے سرتاج، ایسی مثال میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، وہ باپ میں ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی اولاد کو، تمہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے، اللہ کے خلیل، اے میرے سرتاج، ذرا یہ تو بتائے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کے خلیل نے فرمایا، ہاجرہ، یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ میرے رب العالمین کا حکم ہے، میں اپنے رب کے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی واپس چلے نا تو حضرت ہاجرہ نے آواز لگائی، کہا، سرتاج ذرا ٹھہر جائیے، بات تو سنیے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ہاجرہ کیا بات ہے؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہے، اے میرے سرتاج، یہ پانی آپ اپنے ساتھ لے جائے، یہ چند کھجوریں اپنے ساتھ آپ واپس لے جائے، یہ ستو آپ اپنے ساتھ واپس لے جائے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ہاجرہ یہ واپس کیوں کر رہی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ہاجرہ کہتی، میرے سرتاج، جس رب نے ہمیں 80 سال کے بعد اولاد عطا کیا ہے، دعاؤں سے مانگنے کے بعد بیٹا دیا ہے، چاند سے زیادہ حسین بیٹا دیا ہے، وہی رب ہمیں کھلا بھی سکتا ہے، وہی رب ہمیں پلا بھی سکتا ہے۔ اب ذرا توجہ فرمانا، اللہ کے خلیل واپس ہوئے، دانا پانی وہیں چھوڑ دیا، چند روز دانا پانی چلا، جب ختم ہوا، حضرت اسماعیل بھوک اور پیاس کی شدت سے بے قرار ہوئے، حضرت ہاجرہ کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے حضرت اسماعیل کی زبان ہونٹوں پر آ گئی، تو ماں ہوتی ہے، ماں نے دوڑ لگایا اور دور دور تک نگاہیں ڈالنا شروع کیا، لیکن کہیں پانی کا چشمہ نظر نہیں آیا، اور ایسی جگہ پر چھوڑ کر گئے جہاں پر کوئی مدد کے لیے تیار تک نہ ہو، جہاں چرند پرند کا گزر تک نہ ہو۔ حضرت اسماعیل جب بے قرار ہوئے پانی کی شدت سے، تو حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگانا شروع کر دیا اور اپنی گود سے حضرت اسماعیل کو زمین پر اتار دیا، لٹانے کے بعد حضرت ہاجرہ دوڑ لگانا شروع کر دی، اور جہاں تک زمین نیچے تھی وہاں تک آپ تیز دوڑتی گئی، جب پہاڑ کے اوپر آپ چڑھی نا تو آپ کی رفتار دھیرے ہو گئی، اس کے بعد جب بیٹا نظر آنے لگا تو آپ کے دل کو اطمینان ہوا۔ ایک طرف بے قراری ستا رہی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کو کوئی جانور، کوئی پرندہ نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت ہاجرہ دوڑ لگاتی رہی، دوڑ لگاتے مفسرین فرماتے ہیں کہ 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد گویا کہ حضرت اسماعیل زبان حال سے یہ فرما رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، ماں پریشان نہ ہو، اتنے چکر نہ لگا، اتنا دوڑ مت، ابھی تیرا نہ تھا اسماعیل اپنی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ نکال دے گا۔ گویا کہ مصلحت یہ کہہ رہی تھی، ہاجرہ جب 7 چکر لگائے تو مصلحت یہ کہہ رہی تھی کہ ہاجرہ آج جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، جتنا تو دوڑے گی قیامت تک آنے والی محبوب کی امت کو میں دوڑاؤں گا، وہ بھی عام لوگوں کو نہیں، میں ابو بکر کو کہوں گا تو وہ بھی دوڑیں گے، عمر کو کہوں گا تو وہ بھی دوڑیں گے، علی کو کہوں گا تو وہ بھی دوڑیں گے، عثمان کو کہوں گا وہ بھی دوڑیں گے، حتیٰ کہ میں اپنے محبوب کو کہوں گا تو وہ بھی دوڑ کر تیری سنت کو ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔
پانی کا چشمہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا، جسے ہم اور آپ آبی زمزم کہتے ہیں۔ وہ مقدس پانی حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو اتنا شرف بخشا کہ آج پوری امت محمدیہ خواہش رکھتی ہے اس پانی کی کہ کاش وہ پانی کے قطرے مل جائے۔ حضرت ہاجرہ کی وہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھ دی، اور حکم آیا کہ جب میرے گھر آؤ طواف کرنے کے لیے تو 7 چکر لگانا، تاکہ تمہیں ماں اور بیٹے کے رشتے کی یاد دلاؤ، باپ اور بیٹے کے رشتے کی یاد دلاؤ۔ حضرات گرامی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت ابراہیم اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ ہاجرہ، اسماعیل کو کل دعوت میں لے جانا ہے دوست کے ہاں، کل اچھی طرح تیار کروانا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ رسی اور چھری کا انتظام کرنا۔ اللہ اکبر! کتنی ذہین وہ عورت تھی، کتنی صابرہ، کتنی شاکرہ عورت تھی۔ آپ سمجھ گئی، کہا کہ امتحان کی گھڑی کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو غسل کروایا، نہلایا، دھلایا، دلہا بنایا۔ جب نہلا دھلا کر کے دلہا بنانے لگی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ ننھے اسماعیل نے جب دیکھا کہ ماں کے آنکھ سے آنسو نکل رہے، کہتے کہ ماں، مجھے آپ دعوت میں بھیج رہی ہو اور رو رہی ہو؟ کہتے ہاجرہ کہتی ہے بیٹا، اب تک تو تیرے باپ کا امتحان تھا، تیرے والد کا امتحان تھا، اب ماں کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ حضرت اسماعیل کہتی ہے امی جان، بات کیا ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ حضرت ہاجرہ کہتی ہے بیٹا، مجھ سے وعدہ کر کہ تو اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں جائے گا، اور جو باپ تجھے حکم دیتے اس بات پر عمل کرنا بیٹا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں امی جان، آپ ٹینشن نہ لے، آپ پریشان نہ لے، میں ایسا ثابت قدم رہوں گا اور صبر کے ساتھ کام کروں گا، صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور دنیا یاد رکھے گی، دنیا تاریخ میں یاد رکھے گی، اس بیٹے کے صبر کو یاد کرے گی، اس ماں کے صبر کو یاد کرے گی۔ اللہ اکبر! حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے چلے ذبح کرنے کے لیے، جسے قربانی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا خلیل میری راہ میں قربانی کرو۔ حضرت اسماعیل کی قربانی طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم جب گھر سے نکلے تبھی حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کی اس قربانی کو قبول فرما لیا، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم نہ رکے، بلکہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں حضرت اسماعیل کو قربان کرنا تھا، ذبح کرنا تھا۔ آج ہم اور آپ ہلے بہانے تلاش کرتے ہیں، جو صاحب استطاعت، جو مالک نصاب ہے، وہ بہانے تلاش کرتے ہیں کہ اس بار قربانی نہیں کروں گا، حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات جب اچھے تھے تب ہم نے کیا کر لیا؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی قربانی، اگر آج اسماعیل قربان ہو جاتے تو ہمیں اور آپ کو اپنے بیٹوں کو قربان کرنا پڑتا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دمبا ذبح کروا دیا اپنے حکم سے اور قربانی ہو گئی۔ ہلے بانے تلاش نہ کرے، یہ اللہ کی راہ میں قربانیاں ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں کرے۔ اللہ نے استطاعت اور مالک کی نصاب بنایا ہے تو اللہ کی راہ میں قربانیاں